فرش التراب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ درس مشکات کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے. تو مشکات شریف میں بیان کردہ احادیث طیبہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہمارے جو پچھلے درس تھا اس میں دو روایات بیان کی گئی تھیں. ایک جو روایت تھی وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، جس میں یہ تذکرہ موجود تھا کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چند ایک سوالات کیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی ضروری باتیں ہیں وہ اس کے لیے ارشاد فرمائیں. تو اس نے کہا کہ ان باتوں پر نہ میں کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بندہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہے. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت تھی کہ جس میں وفد عبد القیس جو تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، تو آپ ہمیں چند باتوں کا حکم دیجئے تو جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے بعد والوں کو بھی آپ کا پیغام پہنچائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چند باتوں کا ارشاد فرمایا، 4 باتوں کا ارشاد فرمایا اور 4 باتوں سے انہیں منع فرمایا. ایمان باللہ کا فرمایا کہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے علاوہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو. اور شراب کے جو 4 برتن تھے ان میں جو ہے وہ ان سے منع فرمایا. تو اس حوالے سے ساری ڈیٹیل ہماری پچھلے درس میں جو ہے وہ بیان کی جا چکی تھی. آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گفتگو اس وقت ارشاد فرمائی کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت موجود تھی. فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفى منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شیئا فعوقب به فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ ومن اصاب من ذلك شیئا ثم سترہ اللہ علیہ فی الدنیا فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ فبایعناہ علی ذلک. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت موجود تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. پہلی بات یہ. دوسرا فرمایا چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنی طرف سے کسی پر بہتان نہیں باندھو گے، اور بھلائی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے. جو ان باتوں کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان میں سے کسی غلط کام کو کرے گا اور دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گی. اور جس نے ان کاموں میں سے کسی کام کو کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا دنیا میں، تو بس اس کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے، چاہے تو اسے سزا دے. تو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر بیعت کی. تو پہلی بات کہ اس حدیث میں یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے بیعت لی کہ مجھ سے بیعت کرو. اب یہ جو بیعت تھی یہ بیعت اسلام نہیں تھی، یعنی اسلام پر جو بیعت تھی وہ تو پہلے ہو چکی. یہ ایک دوسری بیعت ہے، اس کو بیعت تقویٰ بھی کہا جا سکتا ہے. آج کل صوفیہ کرام جو مرشد لوگ ہیں، پیران اعظام ہیں، جو کہ اپنے مریدین بناتے ہیں، ان سے بیعت لیتے ہیں. تو یہ بیعت جو ہے یہ بھی اس کا جو ثبوت ہے وہ اس حدیث پاک سے جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی
بیعت تقویٰ تھی، یعنی مریدین سے اس بات پر بیعت لی جاتی ہے کہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو بیعت لی وہ بھی تقویٰ اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال اختیار کرنے پر لی۔ تو آج کل جو پیران نظام بیعت وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی، نسائی اور حدیث پاک کی دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے چند ایک نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے بچنے پر بیعت لی، تو یہ بیعت تقویٰ ہے، اور ہمارے ہاں جو پیران اعظام جو بیعت لیتے ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلی بات یہ، آگے فرمایا بیعت کس چیز پر لی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اس پر ہمارے سابقہ دروس میں بھی گفتگو ہو چکی ہے، دیگر بیانات میں بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ کسے کہا جاتا ہے، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی دوسرے کو، وہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے، وہ انسان ہے، وہ جن ہے، وہ پتھر ہے، وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، وہ ستارے، وہ کوئی بھی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جیسا ذات یا صفات میں قرار دینا، کوئی بھی بندہ اگر ایسا کر دے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اب اس میں تھوڑی سی اور میں ڈیٹیل بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جیسا ثابت کرنے پر مشرک ہوگا، لیکن ویسے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں جو بندوں کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، بندہ بھی سمیع و بصیر ہے، بندہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ ہے، نگہبان ہے، بندہ بھی نگہبان ہے۔ ہمارے ہاں فورسز ہوتی ہیں جو نگہبانی کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں، تو نگہبانی کے فرائض وہ بھی سر انجام دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرمائے گا کہ تو ہمارا مولا ہے۔ اب ہمارے ہاں کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، جب ان کا کوئی عالم آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، حضرت علامہ مولانا فلاں تشریف لائے ہیں۔ تو مولانا کا لفظ ہمارے ہاں عام یوز ہوتا ہے، حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات میں خاص یوز کیا گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو داتا کہا جاتا ہے، علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو داتا کہا جاتا ہے، تو داتا تو اللہ کی صفت ہے، تو لہذا کسی بندے کے ساتھ لگانا یہ شرک ہو جائے گا، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ داتا کا لفظ بھی قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے استعمال کیا ہی نہیں گیا، تو لہذا اس سینس میں بھی شرک والا پہلو نہیں آتا۔ دوسری بات ہے کہ چلو معنی کا اگر لحاظ رکھا جائے کہ داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، تو دینے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دینے والا ہے، اس کی عطا سے اس کی مخلوق بھی دینے والی ہے۔ تو دینے والا، جس طرح میں نے مولانا کا لفظ استعمال کیا کہ مولانا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہمارے ہاں تمام مکتبہ فکر کے لوگ اپنے علماء کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ شرک نہیں ہوتا جب وہ کوئی بھی اسے شرک نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ واضح طور پر قرآن میں اللہ کی صفت بیان کی گئی۔ مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے ہاں پولیس جو ہے 15 پہ کال ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں، تو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، بھئی ہمیں فلاں مدد میں آپ کی ضرورت ہے تو ہماری مدد کر دی جائے۔ تو لہذا مطلب یہ شرک والا پہلو ایسے معاملات میں نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح داتا کا مطلب دینے والا، تو دینے والا یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اس کے بندے بھی مدد بھی کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے پورا، جس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا موضوع آئے گا تو گفتگو کریں گے۔ فی الوقت ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ داتا کو کہوں یا کسی بھی عام بندے کو، اپنے والد کو کہوں، یا ڈاکٹر کی آپ مثال لے لیں کہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، لیکن ڈاکٹر بھی شفا دیتا ہے، مطلب اس کی دوائیوں سے شفا مل جاتی ہے۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مجھے شفا ڈاکٹر نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، تو اب ایسی صورت میں ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کہیں جی فلاں ڈاکٹر سے شفا مل گئی، یہ ذہن میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ وہ ڈاکٹر نے شفا نہیں دی، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور اس کی عطا سے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں شفا ہمیں ملی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر کسی اللہ والے کی طرف جو موجود ہوں یا صاحب مزار ہوں، اگر ان کی طرف مدد کی نسبت یا کچھ دینے کی نسبت اگر کر دی جاتی ہے تو یہ یقیناً ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ بلا وجہ مسلمانوں پر ہم یہ تہمتیں نہیں باندھ سکتے جی فلاں نے اگر کسی اللہ والے سے مدد مانگی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اس کو اللہ بنا لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
مسلمانوں میں سے کسی کا ایسا عقیدہ نہیں ہوتا، اور ہمیں مسلمان پر ایسی شدید بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں اگر واقعتاً کسی کا ایسا عقیدہ ہے تو وہ یقیناً کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کسی کا لیکن ایسا عقیدہ نہیں ہوتا۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو شرک کی ڈیفینیشن اور مفہوم یہ ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم سے اس بات پر بیعت کی کہ چوری نہ کرو۔ تو چوری کرنا یقیناً گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کا کام ہے۔ کسی کی چیز خفیتاً جو ہے نا وہ نکال لینا، اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ اسلام میں چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ ہمارے ہاں اگر حکومت اسلامیہ ہو تو ہمارے فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی 10 درہم کی چوری کر لیتا ہے، 10 درہم کی خاص مقدار بنتی ہے، تو اگر اتنی وہ کوئی چوری کر لیتا ہے تو اتنی چوری کرنے پر جو ہے نا وہ ہاتھ اس کے کاٹے جائیں گے۔ تو آگے فرمایا زنا نہ کرو۔ زنا بھی ہر بندہ جانتا ہے زنا کس چیز کا نام ہے، کسی عورت کے ساتھ جو اجنبیہ ہو بدکاری کرنے کا نام زنا ہے، تو اس کی سزا بھی اسلام نے مقرر کی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی یقیناً کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور اپنی طرف سے کسی پر بہتان نہ باندھو۔ تو بہتان بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی عورت پر زنا کا بہتان باندھا جائے تو اس کی بھی اسلام میں سزا موجود ہے۔ تو جس پر حد قذف لگائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی پر بہتان باندھا اور آپ 4 گواہ کسی کے زنا کرنے پر نہ لا سکے تو آپ کو اس بہتان کی بنا پر جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو فرمایا کسی پر بہتان نہ باندھو۔ وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، فرمایا کہ بھلائی کے کام میں نافرمانی نہ کرو۔ تو یعنی یہ مطلقاً ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بھلائی کا کام ہو اور کوئی بندہ بھی تمہیں اچھے کام کرنے کا حکم دے تو یہ نہ دیکھو کہ یہ میرے سے چھوٹا ہے، یہ میرے سے بڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے نے اگر مجھے کہہ دیا تو وہ چاہے صحیح کام بھی کہہ رہا ہو تو نہیں اس کی بات نہیں ماننی، یہ میرا چونکہ اسٹوڈنٹ ہے تو لہذا اگر یہ صحیح کام بھی کہہ رہا ہے تو مجھے اس کی بات نہیں ماننی۔ تو اس طرف توجہ نہیں ہمیں دینی، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اگر وہ ہمیں اچھی بات کا حکم دیتا ہے تو ہمیں اس کی بات بالکل تسلیم کرنی ہے۔ تو لہذا بھلائی کے کام میں فرمایا نافرمانی نہیں کرنی۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، تو جو تم میں سے ان باتوں کو پورا کرے گا تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر اس کا اجر ہے، اللہ پاک اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو ان کاموں کو کرے گا فعوقب بہ فی الدنیا، یعنی زنا کیا، چوری کی، کسی کو قتل کر دیا، اب دنیا میں جو اسلام نے اس کی سزائیں مقرر کر رکھی ہیں وہ سزا اسے دنیا میں دے دی گئی، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فرمایا کہ اور جو ان کاموں میں سے کسی کام کا مرتکب ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا، یعنی دنیا کو اس کا پتہ نہ چلا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، زنا کیا، کچھ بھی کیا لیکن اس کا پردہ رہ گیا، لوگوں کو اس کا پتہ نہ لگا، قاضی اسلام کو اس کا پتہ نہ لگا، اس کو دنیا میں کسی قسم کی کوئی سزا نہ ملی، اللہ پاک نے اس کا پردہ رکھا، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ پاک کے سپرد ہے۔ ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، وَإِن شاء عَاقَبَهُ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا مواخذہ فرمائے۔ تو فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جو صحابہ موجود تھے تو ان باتوں پر ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت جو ہے وہ کر لی۔ تو اس حدیث پاک کے جو آخری الفاظ ہیں جس میں یہ فرمایا کہ جو ان کاموں میں سے کسی کام میں مبتلا ہوا تو دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ یہاں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفارے کا فرمایا تو یہ ہے کہ اس سزا، اس جو جرم ہے، زنا کیا، چوری کی یا کسی کو قتل کر دیا، تو اس خاص جرم کی سزا تو اسے نہیں ملے گی، لیکن ان کاموں کے کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنا بھی اس پر لازم تھا۔ تو اگر اس نے توبہ نہیں کی تو توبہ نہ کرنے کی سزا جو ہے وہ بہرحال اس کو آخرت میں ملے گی۔ تو دنیا میں اگر یہ سزائیں مل جاتی ہیں تو یہ ہے کہ توبہ اگر کر لی تو آخرت میں پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بطور کفارہ کے ہو جائے گا۔ یہ چیزیں، یہ دنیا کی جو سزائیں ہیں وہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گی، لیکن اگر توبہ نہیں کی تو بہرحال علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ توبہ نہ کرنے کا اس کو آخرت میں گناہ ملے گا۔ ہاں دنیا میں سزا نہیں ملی اور یہ کام معاشرے سے چھپ کر کیے، کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے پردہ رکھا، اب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، حدیث کے مطابق چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو اس کا مواخذہ فرمائے۔ تو یہ بھی تب ہے جب اس نے توبہ نہ کی ہو، اگر توبہ کر لی تو پھر تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے
کہ بہت ساری روایات اور قرآن سے ہمیں قرآن کی آیتوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے چاہے تو اس کو معاف فرما دے، چاہے تو آخرت میں اس کا مواخذہ فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔